علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام آتے ہی ذہن میں صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک ایسی تاریخی درسگاہ کا تصور ابھرتا ہے جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک نہ صرف تعلیم بلکہ تہذیب، روایت اور فکری شناخت کی بھی نمائندگی کی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہمیشہ سے ایک مخصوص اور تعلیمی، سماجی اور تہذیبی ماحول کے لیے جانا جاتا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس یونیورسٹی کی داخلی فضا، اس کے نظم و ضبط اور طلباء کی سیکیورٹی کو ہمیشہ یونیورسٹی کے اپنے نظام کے تحت سنبھالا جاتا رہا ہے۔ یونیورسٹی کے پاس اپنا پروکٹر آفس ہے، اپنی نگرانی کا نظام ہے اور کیمپس کے نظم و نسق کے لیے داخلی سطح پر ایک مکمل ڈھانچہ موجود ہے۔ لیکن اب ایک بار پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر الگ سے پولیس تھانہ بنانے کی ضرورت واقعی محسوس کی جا رہی ہے، یا یہ محض سیکیورٹی کے نام پر کیمپس کے اندر سرکاری موجودگی بڑھانے کی ایک نئی کوشش ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال اس وقت زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب پچھلے چند برسوں میں یونیورسٹی کیمپس اور اس کے اطراف پیش آنے والے جرائم اور ناخوشگوار واقعات کو بنیاد بنا کر الگ تھانے کی تجویز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ قتل، فائرنگ، سڑک حادثات، لوٹ مار اور طلبہ یا مقامی عناصر کے درمیان جھگڑوں کے کئی واقعات نے یقیناً یونیورسٹی انتظامیہ اور مقامی پولیس دونوں کے لیے تشویش پیدا کی ہے۔ ایسے میں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے الگ پولیس اسٹیشن قائم ہو جائے تو سیکیورٹی اور قانون اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر زیادہ مؤثر انداز میں قابو پایا جا سکے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بڑھتے ہوئے واقعات کا حل صرف یہی ہے؟ کیا ایک تاریخی یونیورسٹی کیمپس کے اندر پولیس تھانے کا قیام ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے امن و امان بحال ہوگا؟ اس پورے معاملے کو صرف قانون اور نظم کے تناظر میں دیکھنا شاید کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک سیاسی پس منظر بھی جڑا ہوا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دراصل طویل عرصے سے ایک حساس اور علامتی ادارہ رہی ہے۔ مرکز میں بی جے پی حکومت آنے کے بعد سے یونیورسٹی کے کئی معاملات بار بار سیاسی بحث کا حصہ بنتے رہے۔ کبھی اقلیتی کردار کا مسئلہ، کبھی طلبہ سیاست، کبھی کیمپس میں پیش آنے والے واقعات اور کبھی یونیورسٹی کی خود مختاری۔ یہ سب موضوعات مختلف اوقات میں قومی سیاست اور میڈیا کی سرخیوں میں رہے ہیں۔ ایسے میں اب جب کال سے بی جے پی ایم ایل اے انل پراشر نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کو خط لکھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے الگ پولیس اسٹیشن یعنی تھانہ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو اس مطالبے کو صرف انتظامی تجویز مان کر نظر انداز کرنا دراصل آسان نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت نے اس مطالبے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے الگ تھانہ قائم کرنے کی تجویز، جانچ اور رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس امکان پر غور کر رہی ہے کہ یونیورسٹی اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لیے ایک مستقل پولیس ڈھانچہ قائم کیا جائے۔ بظاہر اس قدم کو سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ایک مضبوط قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر الگ تھانہ بنتا ہے تو پولیس ریسپانس تیز ہو سکتا ہے، مقدمات کے اندراج اور تفتیش میں آسانی ہو سکتی ہے اور یونیورسٹی کے اطراف ہونے والے جرائم پر فوری کارروائی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کہیں یہ قدم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے داخلی خود مختاری کو محدود کرنے کی طرف ایک نیا موڑ تو نہیں بن جائے گا۔ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سول لائنز تھانے کے دائرے اختیار میں آتی ہے، یعنی تکنیکی طور پر پولیس کی رسائی اور قانونی اختیار پہلے ہی موجود ہے۔ اگر کیمپس یا اطراف میں کوئی سنگین واقعہ پیش آتا ہے تو مقامی پولیس کارروائی کر سکتی ہے، کرتی بھی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ الگ تھانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ کیا موجودہ پولیس نظام ناکافی ہے، یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یونیورسٹی کے لیے ایک علیحدہ پولیس اسٹرکچر زیادہ مؤثر ثابت ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ، طلبہ، اساتذہ اور مقامی شہریوں سے مشاورت کی گئی ہے؟ دراصل یہ سوالات اس لیے اہم ہیں کیونکہ صرف ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جغرافیائی کیمپس نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی داخلی فضا، ثقافت اور انتظامی روایت اس کی شناخت کا حصہ ہے۔
इस मामले का एक दूसरा पहलू यूनिवर्सिटी के अपने सिक्योरिटी निजाम से जुड़ा है। एमयू के पास प्रॉक्टर ऑफिस है, यूनिवर्सिटी के अपने सिक्योरिटी एहलकार हैं और बरसों से दाखिली नज्म व ज़ब्त, लॉ एंड ऑर्डर इसी निजाम के तहत चलता रहा है। तो फिर सवाल यह उठता है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस कैंपस के अंदर एक पुलिस स्टेशन या थाना बनाने की जिद क्यों की जा रही है और सरकार या इंतजामिया आखिर इस पर गौर क्यों कर रहा है? यानी ये कहा जाए कि नीयत की दरअसल ये खोट है, या ये कहा जाए कि सिर्फ यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, या फिर यहां पर एक तरह से दाखिली दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह का ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह के मसाइल इससे पहले भी आते रहे और अलीग बिरादरी ने इस तरह के बहुत सी परेशानियों से वो आगे निकलते रहे हैं, इस तरह के मसाइल को वो हल करते रहे हैं। ज़रूरत है कि अलीग बिरादरी इस मसले पर भी निकल कर सामने आए, ताकि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, इस पर जो नापाक अज़ाइम हैं, जो इरादे हैं नापाक इरादे, उनका भी पर्दा एक तरह से फाश हो सके।